اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین فیا عجبا کیف یحسن الہم کیف یجہر الجاہد بکل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ علماء کرام، آج ہمارا تیسرا نشست ہے۔ صبح کی نشست میں ہم نے تقریباً 12 اصول بیان کی الحاد کے بارے میں، بہت ضروری ہے۔ پہلا درس بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ بھی شیئر ہوگا۔ اس میں پہلا اصل جو تھا، کسی چیز کا سمجھ اور عقل میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز باطل ہوگی۔ دوسرا اصل ہوتا جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کا ماننا ضروری ہے۔ تیسرا اصل ہوتا کہ محال عقلی اور چیز ہے اور مستعبد ہونا اور چیز ہے۔ چوتھا اصل ہوتا کہ موجود ہونے کے لیے مشاہدہ کرنا اور محسوس کرنا لازم نہیں ہے۔ پانچواں اصل ہوتا کہ منقولات محضہ، جتنے بھی منقولات ہیں اس پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے دلیل کا مطالبہ بھی صحیح نہیں ہے۔ چھٹا اصل دلیل الگ چیز ہے اور نظیر الگ چیز ہے۔ مدعی سے دلیل کا مطالبہ تو ہو سکتا ہے لیکن نظیر کا مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ اور ساتواں اصل جو تھا دلیل عقلی اور نقلی کی تعارض میں 4 صورتیں تھے، وہ بیان ہو چکی ہے۔ آٹھواں اصل شریعت کا کامل فہم، جب آپ نے الحاد کرنا ہو تو آپ کو شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے۔ اس طرح 9واں اصل جو تھا ملحدین کے پیچھے جو بھی فلسفہ ہے اس کا جاننا آپ لوگوں کو ضروری ہے۔ اسی طرح 10واں اصل جو تھا وہ 10واں ملحدین کے ساتھ جزوی گفتگو کے بجائے کلیات پر اس کے ساتھ بحث کریں گے۔ اس پر صبح مکمل تفصیل سے درس ہو چکا ہے۔ 11واں اصل شریعت کے اصولوں سے ہم اس کو جواب دیں گے اور 12واں اصل جو تھا شریعت کے مسلمات سے ہم بحث کریں گے۔ فروعی مسائل میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ فروعی مسائل میں اختلاف موجود ہے، جانبین دلائل رکھتے ہیں۔ اس ملحدین کے ساتھ ہمارے اصولوں کا اختلاف ہے تو اصولوں پر ہم اس کی گفتگو کریں گے۔ اب آتے ہیں اپنے اس نشست کی طرف کہ اس میں ہم ملحدین کے ساتھ دعویٰ اور جواب دعویٰ کیسے رکھیں گے، کیونکہ ملحدین نہ دعویٰ جانتے ہیں نہ جواب دعویٰ جانتے ہیں، وہ صرف اعتراضات کرتے ہیں۔ ہم مثبتین ہیں، ہم ایک چیز کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اس کی اثبات کرتے ہیں اور دلائل ہم نے کی ذمہ ہے، ہم دلائل دیتے ہیں، لیکن دلائل کس چیز کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان 12 اصولوں پر ان کو لانا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو مانو گی۔ صرف مشاہدات آپ مجھ سے مانگو گی یا کوئی نقلی خبر بھی آپ مجھ سے مانگو گی؟ تو اس میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اور بھی ہو چکی ہے کہ ملحدین کے ساتھ دعویٰ اور جواب دعویٰ آپ لوگوں نے کیسے منتخب کرنا ہے، اس کے بارے میں درس ہے۔ پہلا اصل مولانا صاحب عبارت شروع کرے اور ساتھی کتاب کو دے کی کتاب موجود ہے PDF کی شکل میں، اگر کسی کے پاس نہیں تو دوسرے ساتھی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ کتاب میں تمام چیزیں ہم نے لکھی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ ملحدین کے ساتھ دعویٰ اور جواب دعویٰ منتخب کرنا۔ اصل نمبر 1، ملحدین دعویٰ اور جواب دعویٰ نہیں جانتے۔ وضاحت: عموماً ہر دعویٰ کے ثبوت میں 2 معیار ہوتے ہیں۔ ایک منٹ یہاں صبر کر۔ جو جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دنیا میں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی ہو، اگر کسی چیز کا ہر چیز کا ثبوت آتا ہے، ان میں ہر ایک دعویٰ میں کتنے معیار ہوتے ہیں؟ 2 معیار ہوتے ہیں۔ صبح وضاحت ہو چکی ہے کہ ثبوت اللہ کے وجود کا نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ثابت ہے، نہیں، اللہ کا وجود تو ثابت ہے، ثبوت میرے اور آپ کے وجود کا ہے۔ آپ کہاں سے آ چکے ہو، میں کہاں سے آ چکا ہوں۔ ہر ایک دعوے میں 2 معیار ہونے ضروری ہے۔ کتنے؟ ایک کہ وہ دعویٰ عقلاً ممکن ہو، ایسا دعویٰ جو عقلاً ممکن ہو، جیسے ہم اللہ کا دعویٰ پیش کرتے ہیں نا، اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے ممکن؟ جب ایک قلم کی وجود ممکن ہے تو اللہ کا وجود کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ ایک دلیل دے دو کہ اللہ کا وجود غیر عقلی ہے، دے گا آپ کو ایک دلیل؟ وہ تو صرف اعتراضات کر رہے ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ ہر ایک دعوے میں 2 معیار ہوتے ہیں کہ وہ دعویٰ عقلاً ممکن ہو، اور دوسرا معیار وہ ہے کہ اگر اس کی ثبوت میں آپ کے پاس عقلی یا نقلی دلیل ہونا ضروری ہے، چاہے ہم وہ دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ سائنسدانوں کی جتنے بھی احوال ہیں وہ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں، ہم سائنسدانوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں یا نہیں؟ کسی نے دیکھا ہے ڈارک میٹر؟ کسی نے دیکھا ہے؟
मादे की 3 अज्जा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसने देखा है? किसी ने देखे? किसी ने भी नहीं देखे। जिसने इलेक्ट्रॉन को इजाद किया है, जी थॉमसन के नाम से एक शख्स है, स्टीफन हॉकिंग खुद कहता है कि जब से इलेक्ट्रॉन इजाद हुआ है किसी ने देख नहीं किया, ये महसूसात है। जब आप एक मादा देख नहीं सकते और उस पर ईमान रखते हो, साइंस की जितने भी जमीन 2 किस्म की गर्दिश कर रही है, एक मदार में, एक महवर में 24 घंटे में घूमती है और मदार में 365 दिनों में। किसने देखा है? हम तो देखते हैं कि सूरज चल रहा है, लेकिन सूरज चल रहा है या जमीन चल रही है? जमीन। हमारा मुशाहिदा हमारे खिलाफ। जब आपका मुशाहिदा का ये हाल है तो फिर आप मजहब से इनकार करोगे। साइंसी उसूलों के जरिए मजहब से इनकार करना यह खिलाफ अकल है। क्या है? साइंसी उसूलों से मजहब से इनकार करना। क्योंकि मजहब किस से बहस करता है? मजहब गैर मादी उमूर से, और साइंस मादे से बहस करता है कि किस मटेरियल से बना है, ये कितने रफ्तार में जा रहा है, इसके रफ्तार कितनी है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। ये तो साइंस मादी के बारे में आपको बताएगी, मजहब गैर मादी चीज के बारे में आपको वजाहत करेंगे। वजाहत हो चुकी है कि हर दावा में 2 मयार होते हैं। भारत मौली से पढ़े साहब। दावा में जो मेयारात होते हैं, मुल्हिदीन उनको नहीं जानते बल्कि एतराजात करते हैं। उमूमन हर दावा के सबूत में 2 मेयार होते हैं। पहला मेयार कि वो दावा अक्लन मुमकिन हो और खिलाफ अक्ल न हो, अगरचे हम उसको देख नहीं सकते। और दूसरा मेयार ये कि जो कोई भी दावा करते हैं उसके सबूत में उस शख्स के पास सही अकली दलील या सच्चा नकली खबर होना शर्त है। मगर जिस चीज के बारे में वो दावा करता हो कि वो चीज अक्ल मुमकिन भी हो तो वो दावा काबिल कबूल होगा। अगर अल्लाह ताला के वजूद के बारे में मुनाजरा हो तो अल्लाह ताला के बारे में हमारा दावा है कि अल्लाह ताला का वजूद अकलन और नकलन दोनों तरह से मुमकिन है। नकलन दोनों तरह मुमकिन है। क्योंकि जब हर चीज का वजूद अल्लाह का नाम खुदा जल्लाह के वजूद पर दलालत करता है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा चीज मौजूद नहीं है जो इसका नाम तो मौजूद हो लेकिन वो चीज मौजूद ना हो। और अल्लाह ताला के बारे में हमारे पास सही नकली दलाइल भी मौजूद है। नोट, असल मुद्दा ये नहीं है कि अल्लाह के वजूद को साबित किया जाए, बल्कि असल बात तो यह है कि इंसान अपने वजूद को बगैर खालिक की साबित करे। सूरत तूर आयत नंबर 35, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या आप खुदा के बगैर बन गए हो या खुद बखुद अपने आप को बनाए? अजीब चीज है। एक गिलास खुद बहुत नहीं बन सकती। हिच चीजें खुद बहुत चीजें नशुद, हिच आहेन खंजरे तेगे नशुद, हिच अलवाई नशुद, उस्ताद कार ता गुलाम में शक्रे रेजे नशुद, मौलवी नशुद हरगिज मौलाए नूम ता गुलाम में सबसे तबरेज। हिच चीज खुद बखुद हो चीज नहीं बनता। अगर बनता है चले हमें दिखा दे, हम देखेंगे, आपके सामने देखेंगे, आप मौजूद दिखा दे। ये तो आप अजीब हमाकत की गुफ्तगू कर रहे हैं कि कायनात खुद बहुत बन गई। इसमें कमाल 322 कुर्रे में, हमारे इस कुर्रे में जमीन में 322 साइंसी पैमाने खुद बखुद आ गए। जब भी धमाका आता है क्या लाता है? आबादी लाता है या बर्बादी लाता है? अजीब बिग बैंग हो गया है कि उसने तमाम चीजों को बस बनाया हो हमारे लिए और बस एक कायनात बस सजाए कि चलो आप इस पे जिंदगी गुजारो। अजीब मनते कई लोग। इंसान, साइंस का तो नजरिया है कि इंसान से सबसे पहले मच्छर आया है। हम 60 लाख साल पहले से यहाँ मौजूद है, साइंस का नजरिया है। और मच्छर के बारे में साइंसदानों का नजरिया है कि 10 करोड़ सालों से पहले। फिर से तो मच्छर अच्छा हुआ ना, उसको 3 दिल अता हुए। कितने मच्छर के कितने? 3 दिल है, 2 दिमाग है, आपका 1 दिमाग है। अगर एक पैर में हो जाए दूसरा चलता है। आपसे तो फिर अगर आप अकल पर जाओगे तो आपसे तो मच्छर भी आपको क्या होगा? आपसे फायदामंद होगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ने हमारी तख्लीक की है। हमारे पास डेटा महफूज है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का डेटा महफूज है, अबुल बशर है, लेकिन आप लोगों के पास डेटा महफूज है। इर्तिका की वजह से पहला इंसान बना है। इसका नाम क्या था? इसके बाप का नाम क्या? इसका बाप तो हूद नहीं था नहीं। इसको वो कौन से कबीले में पैदा हो चुका था? उसने किस जबान में गुफ्तगू की? उसकी औलादें कितनी थी? वो कितने उम्र में मर चुका था? वो मरता है औरत, उसका डेटा उसके पास महफूज है, किसी में नहीं है। अभी चलो इर्तिका जब हम करते हैं ना, ये कहते हैं कि हम तख्लीक के कायल है और इर्तिका के कायल है। हम कहते हैं हम अभी मजीद तरक्की क्यों नहीं कर सकते? अभी हम उड़ने के लिए जहाजों की हमें जरूरत क्यों है? हमारे पर क्यों नहीं निकलते कि हम और भी तरक्की करके हो इंसानों से क्या परवाज करने वाले बन जाए? खुद बहुत इन लोगों ने बस एक नजरिया बनाया है और इनके पीछे चल रहे इर्तिका की वजह से इसलिए चल रहे हैं कि वह खुद साख्ता ईसायत है, वह खुद साख्ता ईसायत है, मजहब मुकम्मल नहीं। इस वजह से लोग इर्तिका के पीछे चल रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत की है
اصل مدعا اللہ کے وجود کا نہیں، صرف میں اور آپ کا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ہمارا دعوے کا دوسرا جز ہے کہ تمام کائنات کو اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیے. اس کے بارے میں ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے. نوٹ، اگر ملحدین بگ بینگ کے بارے میں دعویٰ پیش کر دے، اور ابھی جتنے بھی ملحدین ہیں وہ بگ بینگ کا نظریہ مانتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے عبارت مجھ سے پڑھیں. تو آپ نے بگ بینگ کے مقابلے میں جو نظریہ ہے وہ پیش کرنا ہوگا، اور بگ بینگ کے لیے علت کے بارے میں بھی ان سے سوال کرنا ہوگا کہ بگ بینگ کے لیے علت کیا تھا جو اتنا عظیم الشان دھماکہ ہو گیا ہے کہ جس سے تمام کائنات میں صرف ہمارے پورے عرض پر 320 سائنسی پیمانے وجود میں آئے، جس سے زندگی کی ابتدا ہو گئی. پھر دوسرا سوال یہ کرنا ہوگا کہ علت تامہ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے: علت فاعلی، مادی، صوری، غائی. بگ بینگ کے لیے علت فاعلی کون تھا؟ ملحدین کے پاس نظریہ بگ بینگ کے پیدا ہونے کے لیے نہ علت فاعلی موجود ہے، نہ علت صوری، نہ مادی موجود ہے، نہ علت غائی موجود ہے. ان لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کو ماشاءاللہ تو علماء کرام ہے، پڑھنے والے لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ معقولات اس موضوع پر آپ کو کام میں آئیں گے. ہر چیز کے لیے ایک گلاس جب بھی بنا ہے نا، اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اس کا علت فاعلی کون ہے؟ اس کا اس فاعلی کون ہے؟ بنانے والا. سوری اس کا جسم ہے. غائی اس کا، غایت کیا ہے؟ اس کا پانی پینا نا. مقصد اس کا مادہ، اس کا گلاس. جب ایک کائنات بن گیا نا، اس کے لیے علت ان 4 چیزوں کے ملحدین کے پاس کوئی بھی نہیں. ارتقاء کی وجہ سے جب انسان بالماس سے، بندر سے انسان بنا، اس کے لیے علت کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بے مقصد انسان. عجیب منطق ہے ان لوگوں کی. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس بگ بینگ کے لیے بھی اللہ موجود ہے. بگ بینگ کے لیے علت فاعلی اللہ ہے، مادہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، مقصد میں اللہ نے وضاحت فرما دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دلائل تو ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف اعتراضات کرنے کے لیے بیٹھے ہو اور اعتراضات بغیر معقول کرتے ہو. عبارت پڑھی سن. بگ بینگ کے لیے علل اربعہ کون سے ہے؟ علت اور معلول کے قواعد سے بھی نظریہ بگ بینگ کے بارے میں مسلمانوں کے پاس علل اربعہ موجود ہے. علت فاعلی اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہے. تقریباً میں 6-7 سالوں سے اس پر کام کر رہا ہوں، اور دن بدل انسان کے ذہن میں اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے. جب میں نے خود بگ بینگ پر تحقیق کر رہا تھا اور اس کے لیے جو علت اور معلول کے اسباب تلاش کر رہا تھا نا، جب یہ جواب دعویٰ تقریباً 2021 میں وہ جو ہمارا پہلا مقالہ رد اللہ چاہے ہو چکا تھا پشتو زبان میں، اس میں بھی جواب دعویٰ ہم نے شامل کیا تھا، لیکن وہ مختصر تھا. لیکن اللہ کے فضل سے ابھی جب یہ کتاب بن چکی ہے تو مکمل ایک پروف کے ساتھ، ایک دلائل کے ساتھ الحمدللہ، اور بھی ہمارے سامنے اور بھی مضبوط طریقے سے وہ دلائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں. عبارت مجھ سے پریشان. بگ بینگ کے لیے علت فاعلی اللہ تعالیٰ ہے، علت صوری اس کائنات کا نقشہ اور صورت ہے، اور علت مادی اس کائنات کا مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور علت غائی بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ میں نے تم کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی طرح نظریہ ارتقاء کے بارے ملحدین کے پاس علت تامہ موجود نہیں ہے کہ ارتقاء کے لیے علت فاعلی کون ہے، علت مادی کیا ہے، علت صوری کیا ہے، غائی کیا ہے، بن مان سے انسان بننے کا غایہ اور مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ شاباش. آپ نے دوسرا اعتراض کرنا ہے، ملحدین کس دلیل پر سائنسی مقدمات کو مانتے ہیں؟ وہ تو آپ بھی بالغیب مانتے ہیں، میں اللہ کو بالغیب مانتا ہوں، آپ سائنسی مشاہدات بالغیب مانتے ہیں. آپ اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ زمین 2 قسم گردش کرتی ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ہاں، سورج ہم سے 15 کروڑ کلو دور ہے، کس نے ناپا ہے کہ یار چلو آپ اس کو ناپتے ہیں؟ چاند ہم سے 3,86,000 کلومیٹر دور ہے، کس نے ناپا ہے؟ چاند. آپ نے اعتراض کرنا ہے کہ ملحدین کس دلیل پر سائنس کی مقدمات کو مانتے ہیں، کیونکہ ملحدین تو صرف مشاہدات کو مانتے ہیں، اور سائنس کی جتنی بھی مقدمات ہیں ہر کوئی اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ بعض اوقات مشاہدات بھی دھوکہ کہا جاتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن سورج اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور زمین اس کی گرد جلتی ہے. اس میں ہمارا مشاہدہ دھوکہ کہا جاتا ہے. اسی طرح موٹر کار میں سفر کے دوران تمام درخت ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ رفتار میں ہو. صرف مشاہدات کو ماننا خلاف عقل ہے، مگر ہم نے جو دعویٰ پیش کیا ہے وہ عام ہے. ہم مشاہدات، عقلی استدلالات، خواص ہمسا اور سچ نقلی خبر کو مانتے ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے سچی نقلی خبر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور سب کچھ اس نے اپنے قدرت سے پیدا کیے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
کہا اے میری قوم کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کہا ان کے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. ہمارے پاس اپنے دعووں پر عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے. ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے دعووں پر دلائل پیش کرے اور فیصلہ عوام خود کرے گی کہ کس کے دلائل مضبوط ہے اور کون شک میں ہے. نوٹ: ملحدین کے پاس دلائل نہیں ہوتے, وہ صرف اعتراضات کرتے ہیں. ملحدین جب بھی کوئی دعویٰ یا نظریہ پیش کرے تو آپ نے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا ہے جس طرح آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. اگر ملحدین نظریہ ڈراؤن پیش کرے تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ڈارون نے پیش کیا تھا, 1818 میں پیدا ہوا تھا. اس نظریے کے پیچھے اب لوگ جا رہے ہیں. جی, تو آپ نے نظریہ ارتقاء پر جتنے بھی اعتراضات موجود ہیں وہ کرنے ہیں. ملحدین کے ہر نظریہ پر اعتراضات موجود ہے, آپ نے ان اعتراضات کو پیش کرنا یہ ہے. نہیں ہے کہ بس صرف وہ اعتراضات کرے, نہیں, اگر وہ آپ پر ایک اعتراض کرے گا, آپ نے اس پر 2-3 کرنے ہیں. اس کو آپ نے بھاگنے نہیں دینا ہے اور اصولوں سے اس کو آپ نے باندھنا ہے. جب آپ اصولوں سے گفتگو کرو گے تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوگا. اس طرح ملحدین سے ذرائع علم کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ملحدین عابد نفسیاتی ملحدین اکثر ہے. کیا نفسیاتی ہے؟ فیشن کے طور پر اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں. اسلام کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہے اور اسلام پر اعتراضات نہیں. اسلام کو جان لو پھر اعتراض کرو. ایک ملحد تھا, میرے ساتھ بحث کر رہا تھا. میں نے کہا کہ اللہ کے وجود پر جب میں دلائل پر آیا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے. اس نے کہا تو خبر واحد ہوگا. خبر واحد حجت نہیں ہے آپ کے یہاں, سمجھ چکے ہو نہیں؟ خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے الگ موضوع ہے. میں نے کہا صرف نبی علیہ السلام نے تو دعویٰ نہیں کیا ہے. قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات قال یا قوم اعبدوا اللہ. تمام انبیاء کرام نے اللہ کی وجود کی گواہی دی, ایک نبی علیہ السلام تو نہیں. پھر میں نے کہا کہ خبر واحد اگر کیا ہو, اگر خبر واحد کو تلقی امت حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہیں. میں نے اس سے کہا ہے تو تمام انبیاء کرام کا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے, صرف نبی علیہ السلام کا نہیں. پھر میں نے کہا چلو ایک سچا شخص آپ کو آئے اور آپ کو خبر دے کہ واقع ہوا ہے, آپ مانو گے یا نہیں؟ اس نے کہا میں تحقیق کروں گا. میں اب جھوٹ بولتے ہو, تحقیق نہیں کرتے, عمل کرتے ہو اس پر. جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر آپ تحقیق پر گزر جاتے ہو. تو ملحدین سے ذرائع علم کا وضاحت کرنا بھی ضروری ہے. علم کے کون سے ذرائع اور اصول ہیں, کیونکہ ملحدین مذہبی عقائد کے بارے میں صرف مشاہدہ پر یقین رکھتے ہیں. ملحدین آپ لوگوں نے سمجھا کہ وہ صرف مشاہدہ آپ سے مانگتے ہیں. آپ نے کہا کہ مدعی سے مشاہدہ دلیل مانگتے ہیں, نظیر نہیں مانگتے. مشاہدہ مانگنا نظیر مانگنا ہے. جب آپ کو یہ اصول معلوم ہوگی وہ اس کا جو جملہ وہاں بس دب جائے گا اور پھر آپ سے دوبارہ نظیر کا مطالبہ نہیں کر سکے گا. جی, ملحدین سے اس سوال کا جاننا بہت ضروری کہ ملحدین کون سی ذرائع کو مانتے ہیں اور کس ذرائع علم سے انکار کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا تجربہ ہو چکا ہے. ایک ملحد کے ساتھ راقم الحروف یعنی ابو اسامہ غلام حسن عفی عنہ کا مناظرہ تھا. میں نے ملحد سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ذرائع علم سے کیا مراد ہے, یعنی آپ دلیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو سچ ہو وہ مانتا ہوں. پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ سچ کا معیار کیا ہوگا, تو وہ لاجواب ہوا. تقریباً 10-15 منٹ میں اس کے ساتھ لگا رہا. اس نے کہا جو سچ ہوگا. میں نے کہا سچ کا معیار کیا ہے؟ میں ایک چیز کو سچا ثابت کروں گا, آپ کہو گے جھوٹ ہے. نہیں, پہلے اصول طے ہونی چاہیے. تقریباً 10-15 منٹ پہ اس کو ساتھیوں نے کہا کہ یار آپ مفتی صاحب کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, یہ تو صرف پیشن کے لیے آتے ہیں, بس اسلام پر اعتراض نہیں. جب آپ اصول پر آئیں گے آپ کے ساتھ کبھی بھی وہ مکالمہ نہیں کر سکتے. تقریباً 2022 میں ایک ساتھی کے ساتھ میرے فون پر اللہ کے وجود پر مناظرہ ہوا تھا. ابھی میرے سامنے آیا, میرے آئی ڈی میں ابھی دوبارہ میں نے شیئر کیا. انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دیتا ہوں, آپ سن لیں. پشتو زبان میں, اگر پشتو جاننے والے ساتھی ہیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا. علم کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ حواس خمسہ ہے. اسباب العلم شرح العقائد میں ہم بیان کرتے ہیں نا, اسباب العلم ثلاثۃ الحواس سلیمۃ والخبر صادق والعقل بحکم الاستقراء ووجه الضبط. 3 اصول وہاں پر بیان کیے کہ پہلے نمبر پر کیا ہے, حواس خمسہ, عقلی استدلالات اور خبر صادق. ایک چیز کی ثبوت کے لیے کافی ہے. الحمدللہ جو الہاد کا رد بھی ہو رہا ہے, جدید انداز سے رد بھی جو ہو رہا ہے, لیکن اصول وہی پرانے ہیں اور وہی پرانے اصولوں سے اکابرین نے جو ہمارے لیے متعین کیے اس سے ہم کام چلا رہے ہیں اور وہ تمام مکمل ہو چکا ہے. جی, حواس خمسہ سے مراد انسان کے 5 حواس سننے کی قوت, چھونے کی قوت,
सूंघने की कुव्वत, चखने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, ये इल्म इन 5 हवास का मरहून मिन्नत है, इसलिए इसे इस हिस का इल्म दिया जाता है, क्योंकि इस हवास का इल्म इल्म दिया जाता है, ये हवास से हासिल होता है ना। क्योंकि इस इल्म की बुनियाद मुशाहदात और तजुर्बात पर है, इसलिए इसे तजुर्बाती इल्म का नाम भी दिया जाता है। शाबाश, शाबाश। इल्म की दूसरी किस्म विजदानी इल्म है। ये ऐसा इल्म है जिसमें हकायक और मालूमात लाशऊर से शऊर में अचानक वारिद हो जाए, तो इस इल्म को विजदानी इल्म का नाम दिया जाता है। विजदान को चट्टी हिस्स भी कहते हैं। ये लाशऊर में परवरिश पाती है। साइंसी इजादात, फन और आर्ट के नमूने इसी इल्म की पैदावार है। शाबाश। इल्म की तीसरी किस्म एक ऐसा इल्म है जो माहिरीन यानी फलासिफा और दानिश्वरन के जरिए हासिल होता है। इनके अखज करदा नताइज अमूमी तौर पर दुरुस्त होते हैं, इसलिए इन नताइज को बतौर सनद तस्लीम किया जाता है, जैसे न्यूटन का कानून, हरकत वगैरह। ऐसे इल्म को इस्नादी यानी अथॉरिटी इल्म का नाम दिया जाता है। जी, इल्म का और जरिया इल्म का इल्हामी वजाहत के बारे में वो मौजूद है। जी, गैर मादी और बातिनी हकायक, मसलन खुदा, फरिश्ते, जन्नत व दोज़ख, यौम आखिरत की हकीकत का इदराक हवास और अकल से मुमकिन नहीं, इसलिए इसे आगाही हासिल करने के लिए जिस इल्म की जरूरत होती है उसे इल्हामी इल्म का नाम दिया जाता है। यह इल्म इंसान के फलाह और बेहतरी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बरों को वही के जरिए हासिल होता है और पैगम्बरों के वसीले से इंसानों तक पहुंचता है। इसमें किसी तरमीम और इजाफे की गुंजाइश नहीं होती और न ही उसको मंतिक के जरिए रद्द किया जा सकता है। इस्लामी नजरिया के मुताबिक ये कायनात किसी हादसा या इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि ये एक बमाना मंसूबा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने कमाल कुदरत से तख्लीक किया है। कायनात की हर शय रब ताला के बनाए हुए कवानीन के तहत काम कर रही है। इंसानी जिंदगी का मकसद रज़ा इलाही का हुसूल है। वही के जरिए हासिल होने वाला इल्म ही मुस्तनद और मोतबर है। यही इस्लामी माशरे के अमल की असास है। मुशाहदा और तजुर्बा, अकल व विज्ञान से हासिल होने वाला इल्म भी काबिल कदर है, मगर शर्त यह है कि इसे वही की तईद हासिल हो। इस्लामी फलसफा तालीम में तमाम उलूम का सरचश्मा अल्लाह ताला का पैगाम कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्लामी फलसफा तालीम का मकसद दीन और दुनिया में एतदाल और तवाज़ुन कायम करना है और बहैसियत मजमूई इंसान को मौजू बनाकर इसके हल को पेश करना है। ये फलसफा तालीम खुदा ताला का पेश करता है, इसलिए इसमें खामियों की गुंजाइश नहीं और न ही तरमीम और इजाफे की गुंजाइश है। ये तालीम इंसान के खुशहाली के साथ रूहानियत, अखलाकियात और मजहबी अकायद को लाजमी करार देती है। शाबाश। इल्म का एक और जरिया अकल भी है। इल्म का एक और जरिया अकल भी है, उसकी वजाहत जी। इंसानी जहन किसी मसले पर सोचता है, पहले उसकी मुवाफकत और उसकी मुखालफत के हक में दलील जमा करता है, फिर इन पर मुकदमात बनाते हैं, फिर नताइज अखज करता है। अगर ये अमल अकल के जरिए अंजाम दिया जाए तो ऐसे इल्म को अकली इल्म कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर आपने तारुफ कराना है। तारुफ से बहुत इंसान को फायदा होता है। कभी भी जब भी हमारे सामने आते हैं ना, तो हम उससे तारुफ जब मांगते हैं तो वो घबरा जाते हैं। ये मैदान जो है आपके सामने, जो हमारे मकादमी फिक्र है ना, हम आमने सामने बैठते हैं, मसाइल डिस्कस करते हैं। मुल्हिदीन कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा और जाली नामों से। ये हमारे हक की दलील है हकानियत की कि हम अपना लोकेशन भी उसको भेज देते हैं, अपना नाम भी बताते हैं, अपने बाप का नाम, तमाम एड्रेस प्रूफ भेज देते हैं। हम कहते हैं चलो आप अपना तारुफ करा दो अगर आप हक पे हो। तो फिर वो क्या होता है, वो एकदम दबा के भाग जाता है। तारुफ बहुत जरूरी है। आपने उससे तारुफ जरूर मांगना है, क्योंकि मैंने कहा कि आपने पेशेंट के तौर पर नहीं करना, आपने इस्लाम का हिफाजत करना है। इस्लाम की हिफाजत के लिए आपने जब निकल चुके हो तो तमाम तैयारी के साथ आपने उसके साथ गुफ्तगू करना है। दूसरे नंबर पर तारुफ करना जरूरी है जी। मुनाज़िरीन हजरात, अपना तारुफ करवाए, क्योंकि तारुफ बहुत जरूरी है, जिससे मालूम होगा कि मुकालमा करने वाला किस मजहब से ताल्लुक रखता है। मेरा तारुफ ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और मुल्हिद भी अपना तारुफ करवाए कि आपने क्यों इल्हाद क्यों इख्तियार किया। आप तो मुसलमान के घर में पैदा हो चुके हो और आप कितनी तालीम याफ्ता है, और किस चीज की बुनियाद पर आप खुदा जल्ला मजदू के वजूद से इनकार करते हैं। क्योंकि मुनाजरा के लिए इल्म शर्त है। यनबग़ी लिल-मुनाज़िरीन अन यकूना मुतसावियैन फिल इल्म। तो पढ़ा है ना रशीदिया में, अगर कुछ साथियों ने पढ़ा है उसूल मुनाजरा, उसमें वजाहत मौजूद है। तीसरे नंबर पर आपने उससे एक और मयार भी मुतालबा करना है कि आप सिर्फ अकल को मानोगे या और भी ज़राए मानोगे, फिर उसका वजाहत में मौजूद है। जो भी दावा पेश किया जाता है उसके सबूत का मयार सिर्फ अकल होगी, और या और भी जराए जिसे खवास खमसा
या सही नकली खबर भी पेश की जाएगी या नहीं। मिसाल के तौर पर सुनने की कुव्वत, चोनी की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, चखने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, ये 5 खवास का मरहून मिल्लत है। इसमें अकल काम नहीं करता बल्कि खवास हमसा से साबित होता है। या मिसाल के तौर कोई चीज सिर्फ अकल से साबित होती है, जमीन पर पाउंड के निशान इंसान पर दलालत करता है, या दोयों को देखना आग पर दलालत करता है, उसको अकली इस्तिदलाल कहता है, ये अकल से मालूम होता है। चौथे नंबर पर आप लोगों ने सबसे अहम बात जो है दावा कि आपने उससे ये वजाहत मांगनी है कि खिलाफ अकल, खिलाफुल अकल और मावराउल अकल में आप फर्क कर सकते हो नहीं। इस्लाम की अक्सर अकायद मावराउल अकल है, अकल से मावरा है, अकल में नहीं आते, इनको खिलाफ अकल बोलते हैं। हदीस में आता है ना कि जन्नत में एक तेज रफ्तार घोड़ा 1000 साल एक दरख्त किया गिर चक्कर लगाए, वो कहते हैं खिलाफ अकल है। हम कहते हैं क्यों खिलाफ अकल है? जब अल्लाह ताला छोटा सा दरख्त पैदा कर सकता है तो बड़ा नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कद कितनी थी? तकरीबन 130 फुट थी। तकरीबन इतनी कौमियात की कद 60 फुट, इसी तरह 70 फुट। एक कहते हैं कि खिलाफ अकल है, हम कहते हैं क्यों खिलाफ अकल है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत 5 फुट, 3 फुट, 4 फुट का इंसान पैदा कर सकता है, 60 फुट क्यों पैदा नहीं कर सकता? मावरा अकल और खिलाफुल अकल के बारे में आपने उससे वजाहत मांगना है और मुसलमानों को समझाना है कि मावरा अकल है, खिलाफ अकल नहीं है। एक चीज मावरा अकल होगी और वो चीज मुल्हिदीन को खिलाफ अकल नजर आएगी। खिलाफ अकल और मावरा अकल दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? मजहबी अकायद अक्सर मावरा अकल है लेकिन मुल्हिदीन उसको खिलाफ अकल समझते हैं। तनकीह, मुल्हिदीन एतराज करते हैं कि इस्लाम के बहुत से अकायद गैर अकली और अहमकाना है। जवाब, इस्लाम का एक अकीदा भी खिलाफ अकल नहीं, अलबत्ता मुल्हिदीन मावरा अकल और खिलाफ अकल को नहीं समझते। मुल्हिदीन मावरा अकल को खिलाफ अकल कहते हैं। खिलाफ अकल और मावरा अकल के फलसफे को बहुत से लोग नहीं जानते। मुल्हिदीन खुद भी धोखा खा जाते हैं और दूसरे लोगों को भी धोखे में डालते हैं। मिसाल के तौर पर मुल्हिदीन मावरा अकल को खिलाफ अकल और खिलाफ आदत कहते हैं। खिलाफ अकल क्या है? खिलाफ अकल वो है कि उसके नामुमकिन होने पर, उस चीज के नामुमकिन होने पर हमारे पास दलील अकली मौजूद हो, उसको खिलाफ अकल कहते हैं। खिलाफ अकल उस चीज के नामुमकिन होने पर हमारे पास दलील अकली मौजूद हो। मिसाल के तौर पर मैं साथियों को आसान मिसाल देता हूँ, ये आदत या 4 होगा या 5 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 भी हो और 5 भी होगा। अगर एक शख्स यहाँ खड़ा हो जाए, एक मुल्हिद कहता है कि 4 भी है और 5 भी है, हम क्या बोलेंगे? ये आपका है, क्या है? दलील बातिल है। ये या 4 है या 5 है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दावा पेश कर दे कि यार इस्लामाबाद में दिन भी है और रात भी है। हो सकता है? एक खिलाफ अकल है कि उसके नामुमकिन होने पर हमारे पास दलील अकली मौजूद है। अब इस्लाम के अकायद पर आओ, कोई ऐसा दलील अकली तौर पर उसके नामुमकिन होने पर उसके पास मौजूद है? नहीं। ओ मावरा अकल को खिलाफ अकल बोलते हैं, समझते हो ना? वजाहत मौजूद है किताब में। पहले हम खिलाफ अकल की वजाहत करते हैं। खिलाफ अकल इस चीज को कहते हैं कि जिसके नामुमकिन होने पर हमारे पास दलील अकली मौजूद हो। अगर ऐसी चीज जिसके बारे में कोई खबर दे तो वो गैर अकली होगी और इस चीज को रद्द किया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई कहे कि फला मुकाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक वक्त में मौजूद है, या किसी मुकाम पर दिन और रात दोनों एक वक्त मौजूद है, इसका खिलाफ अकल है, क्योंकि इसके नामुमकिन होने पर हमारे पास दलील अकली मौजूद है। जिस जगह पर रात होती है वहां पर दिन न होगा तो ये बात अकली तौर पर बातिल होगी, क्योंकि जिस मकाम पर दिन होगा उस मकाम पर रात नहीं होगी। दिन और रात दोनों का जमा होना गैर अकली है। और इसी तरह किसी मकाम पर सर्दी या गर्मी, या कोई शख्स कहे कि 4 आदत और 5 आदत बराबर है, तो इसके नामुमकिन होने पर दलील अकली मौजूद है कि ये आदत या तो 5 होगा और या 4 होगा। दोनों को जमा करना गैर अकली है, तो इसको रद्द किया जाएगा। खिलाफ आदत के बारे में वो वजाहत मौजूद है। खिलाफ आदत क्या है? खिलाफ आदत इस चीज को कहा जाता है कि कोई अजीब बात सुन ले और कोई दलील अकली मौजूद न हो कि उसके जरिए वो चीज साबित हो जाए कि इस तरह का होना नामुमकिन है और अकली तौर पर मुहाल है। खिलाफ आदत चीज को पहले बार देखने से या सुनने से ताज्जुब पैदा हो जाता है, लेकिन जब एक बार दलील अकली के साथ साबित हो जाए तो फिर वो खिलाफ आदत नजर नहीं आता। एक चीज आपको खिलाफ आदत नजर आएगा क्योंकि आपने उसे नहीं देखा होगा, लेकिन इस चीज को किसी और ने देखा होगा और या किसी और ने सुना होगा और उसके बारे में वो चीज खिलाफ आदत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आदम की कद मुबारक 60 फुट थी
اور موجودہ زمانے میں انسان کی قد 7 فٹ ہے. ملحدین یہ سوال کرتے کہ اتنا بڑا قد خلاف عقل ہے. ہم ان سے مطالبہ کرتے کہ ایسے دلیل بیان کرو جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اونچا قد خلاف عقل ہے اور یا اونچا قد والا انسان ناممکن ہے. ملحدین کے پاس ایسا دلیل عقلی موجود نہیں ہے جس میں وضاحت ہو کہ اونچا قد عقل کی طور پر خلاف عقل ہے اور یا اونچا قد ناممکن ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انسان کا قد 6 فٹ پیدا کر سکتا ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ 60 فٹ کا انسان کو پیدا کرے. بس ماورا العقل کے بارے میں، ماورا عقل کے بارے میں وضاحت موجود ہے جی. دنیا میں ہر چیز کا وجود غیر عقلی نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ماورا عقل بھی ہوتی ہے جو ہمارے عقل میں نہیں آتی. مثال کے طور پر زمین 2 قسم کے گردش کرتی ہے، یا مثال کے طور پر سائنس کے مشاہدات ہر کوئی نہیں کر سکتا، پھر بھی مانتے ہیں. ملحدین سائنسدانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جب مذہب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں دکھا دو، ہم دیکھ لیں. مثال کے طور پر زمین کے جو حصے چاند کے قریب ہوتے ہیں ان پر چاند کی کشش شکل کا اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں سمندر کا پانی اوپر اٹھ جاتا ہے. اسی طرح جو حصے چاند سے دور ہو وہاں سطح سمندر نیچے چلی جاتی ہے. اس کیفیت کو مد و جزر کہتے ہیں. مد و جزر جی وہی لفظ تھا نا جی، جو میں بول چکا تھا. چونکہ زمین گھوم رہی ہے اس لیے ہر 24 گھنٹے میں ایک بار زمین کا ہر حصہ چاند سے قریب اور دور ہوتا ہے، یعنی سمندر ہر 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ مد و جزر کرتے ہیں. اب یہ باتیں خلاف عقل نہیں بلکہ ماورا عقل ہے، اور اسی طرح بعض اسلامی عقائد بھی ماورا عقل ہے. البتہ ملحدین کو خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں، لیکن ملحدین کے پاس ایک بھی دلیل عقلی نہیں ہے کہ اسلام کے کون سے عقائد غیر عقلی. یہ لوگ ماورا عقل کو خلاف عقل کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں. ماورا عقل وہ ہے جو خلاف عقل تو نہیں ہے لیکن عقل کے دائرے میں نہیں آتی. ماشاءاللہ. تو سوال یہ ہے کہ عقل کی پہنچ اس تک کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل نے اس کا نظیر نہیں دیکھا. اس لیے عقل ہم کیوں ہے، ہم نے اس کا نظیر نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے کیا ماورا عقل ہے جی. مثال کے طور پر سٹیفن ہاکنگ کہتا ہے ہم الیکٹران اور تاریک مادہ نہیں دیکھ سکتے. میٹر کہتے ہیں، تاریک مادہ ڈارک میٹر ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ خود فلاسفوں کے اقوال ہے جی. البتہ اس کے اثرات کو محسوس کر سکتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ایک ستارہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پر بلیک ہول بن جاتا ہے اور اس بلیک ہول میں ٹائم نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں مکان ہوتا ہے. وہاں پر مکان اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہ باتیں ہمارے عقل میں نہیں آتی کیونکہ ایسا مقام جہاں پر نہ ٹائم ہو اور نہ مکان ہو، ہم نے ٹائم اور مکان کے بغیر کچھ نہیں دیکھا. اب یہ عقل سے بالاتر ہے لیکن خلاف عقل بھی نہیں ہے. ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے، بس آپ ہمیں سناتے ہیں کہ بلیک ہول میں نہ مکان ہوتا ہے، نہ زمان، نہ وقت، تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ایک سیارہ جب بلیک ہول میں چلا جاتا ہے تو ایک ذرہ بن جاتا ہے، سب کچھ وہاں ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی ہم مانتے. جب آپ عقائد کو کیوں نہیں مانتے؟ جب آپ نے الحاد کا رد کرنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے مذاہب علم پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے. ایک بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ ایک وقت آتی ہے کہ ملحد کو جب آپ پھنساؤ گے اور آپ کے جال میں پھنس جائے گا تو پھر کہو گے چلو میں خدا کو مانتا ہوں، آپ کس مذہب کے خدا کو مان لو. پھر آپ نے مذاہب علم پر آنا ہے کہ اسلام فطری دین ہے، جتنے بھی مذاہب ہے اس میں غیر فطری وہ موجود ہے، انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. 2 منٹ ہمیں دے دو انشاءاللہ تعالی. اسی طرح اکثر ملحدین ایسا کرتے جو اشیاء عقل کے اشار میں نہیں آتی اس کو خلاف عقل کہتے ہیں. مثال کے طور پر جنت اور جہنم کی تفصیلات ہیں. مثلا جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم والوں کے جسم بہت بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جہنمی شخص کا دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہو گئے. تو ملحدین اس سے انکار کرتے کہ یہ خلاف عقل ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرس الكافر يوم القيامة مثل احد وعرض جلده 70 ذراعا وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعده من النار ما بينه وبين الربزة. ربزہ کتنا دور تھا مدینہ سے، اتنا جہنمی کا مقعد بڑا ہوگا اس کو عذاب کتنا ہوگا. ایک دانت احد کے برابر. ایک کہتے ہیں کہ خلاف عقل ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ خلاف عقل ہے. اسی طرح ملحدین کہتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. اسی طرح دوسرا آیات مبارک ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. یہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہے گا کہ میں آپ کو. مفسرین بنان سے مراد کیا ہے؟ لیکن ابھی فنگر پرنٹ ابھی علماء کرام اس کا ترجمہ ہر کسی کو اپنا فنگر فرنگ واپس ملے گا. اگر غور کیا جائے تو شاید بنانے نے انگلی کی پورن کے تخصیص میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حق تعالی نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے ساری ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے.
خصوصاً انسانی چہرہ جو چند انچ مربع سے زائد نہیں، اس کے اندر حق تعالی نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں انسانوں میں ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ انسان کی زبان اور حلقوم بالکل ایک کی طرح ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اس طرح ممتاز ہے کہ بچے، بوڑھے، عورت، مرد کی آوازیں الگ پہچانی جاتی ہے اور ہر انسان کی آواز الگ الگ پہچانی جاتی ہے۔ اسی بھی زیادہ حیرت انگیز انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے پورے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کی جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ صرف آدھا انچ کی جگہ میں ایسے امتیازات کے اربوں انسانوں میں یہ پورے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے۔ خود بہت بن جاتے ہیں، عجیب مانتے کہ یار لوگ اور قدیم و جدید ہر زمانے میں نشان انگوٹھ ایک امتیاز چیز قرار دے کر عدالتی فیصلے اس پر ہوتے ہیں، اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں، ہر انگلی کے پورے کے خطوط بھی اسی طرح ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد قرون کے بیان کی تخصیص خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو اسی پر تعجب ہے کہ یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا۔ ذرا اس سے آگے سوچو اور غور کرو کہ صرف زندہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اپنی سابقہ شکل و صورت اور اس کے ہر امتیازی وصف کے ساتھ زندہ ہوا ہو، یہاں تک کہ انگوٹھے اور انگلیوں کے پوروں کے خطوط پہلی پیدائش میں جس طرح تھے اس نشاط ثانیہ میں بھی بالکل وہی ہوں گے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ معرف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی صورت قیامہ آیت نمبر 4 میں۔ دنیا میں اکثر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ عقل میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتے کہ انسان کو جنت میں پر دیے جائیں گے جن کی وجہ سے اڑتے ہوں گے۔ پہلے اس حدیث پر مستشرقین اعتراض کرتے تھے کہ انسان کس طرح اڑ سکتا ہے، لیکن جب جہاز ایجاد ہوا اور اب تو لوگوں نے خود دیکھ لیا ہے انسان اڑ سکتا ہے۔ اگر ملحدین جنت کے بارے میں ایک ایسے ماشین ایجاد کیا نا، اب انسان اس پہ بیٹھ جاتا ہے، اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اڑ جاتے ہیں۔ سائنس جتنا بھی ترقی کرتا ہے اسلام کی حقانیت روز بروز اس سے بڑھتی جا رہی ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر میں اس پر آتا تو بہت۔ پانچویں وضاحت آپ لوگوں نے دعویٰ وہ قابل قبول ہوگا جو عقلاً ممکن ہو اور خلاف عقل نہ ہو۔ بس صرف ایک منٹ ہے جی عبارت۔ اور اس دعووں کو ثابت کرنے کے لیے صحیح نقلی دلیل بھی موجود ہو۔ کسی بھی چیز کے بارے میں دعویٰ کرنا اور پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو معیار کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کہ وہ دعویٰ عقلاً ممکن ہو اور دوسرا ہے کہ اس کے پاس سچا عقلی یا نقلی خبر موجود ہو، وہ دعویٰ قابل قبول ہوگا۔ دوسرا باب جو ہوگا ملحدین کے ساتھ مکالمہ کرنے کے آداب کون سے ہیں انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔